3 سطح پہ دھاندلی کی گئی، آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا ہے، اور بانی تحریک انصاف کی نااہلی اور کاغذات نامزدگی کی منظوری کو بھی اس میں آپ نے شامل کیا ہے سر۔ تو کاغذات نامزدگی کا منظور ہونا یا مسترد ہونا یہ تو سراسر عدالتی معاملہ ہے، اس کو کس طرح سے دھاندلی کے زمرے میں آپ لا سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو آپ نے اس کو کس زاویے سے پیش کیا گیا تھا؟ دیکھیے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ماضی کے انتخابات میں بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن جس سکیل پر ہوا اور جیسے ہوا وہ آپ میڈیا والوں کو ہم سب سے زیادہ معلوم ہے کہ کینڈیڈیٹ غائب کر دیے گئے، پھر ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی غائب کیا گیا، ان کے جو سیکنڈر تھے اور نومینیٹر تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیول پر کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ عدالتی معاملہ نہیں ہے، یہ پروسیس کا معاملہ ہے۔ اس پروسیس میں جہاں ان کو عدالتوں کی ضرورت پڑتی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ عدالتیں جو ہیں یا جج جو ہیں خاص طور پر وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، جس کے حق میں انتظامیہ اور ساری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ لگی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا تھا، تو وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ اور ایک پورا چین ہے، پوری چین ہے کہ ایک آپ اس میں سے نکالیں گے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل ایک جو آپ سمجھیں کہ ایک ایسی شام تھی جو ختم ہونے کا نام آج تک نہیں لے رہی۔ ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں جو پیکا ہے جس کے خلاف جرنلسٹ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یا وکلا جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح ججز کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کے حوالے کر دیے گئی ہیں الیکشن پٹیشنز، تو ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کی وہ ایک کڑی تھی کہ شروع میں کیسے روکا جائے، کس طرح لوگوں کو مایوس کیا جائے کہ ان کے پسندیدہ امیدوار یا پارٹی جو ہے اس کو تو ہم نے میدان سے نکال دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ چین آپ کو نظر آتی ہے کہ اس چین میں یہ بھی ایک ہتھ کنڈا تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو 64 نئے طریقے انٹروڈیوس کیے گئے ہیں اور جس لیول پر کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس کا سکوپ اور سکیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، آپ نے ایک اور بنیادی نکتہ اٹھایا کہ 90% جو دھاندلی کی درخواستیں ہیں وہ ابھی ٹریبونلز میں زیر التوا ہیں، ان پر کام ہی شروع نہیں ہوا۔ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے سر؟ کیا دھاندلی کی شکایت کرنے والے خود بیک آؤٹ کر گئے ہیں، یا پیش رفت اس پہ جو ہے وہ سامنے عدالت سے نہیں ہو پا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کو اسلام آباد کا شاید معلوم ہوگا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے تھے، اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ان کے پاس بھی فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسرز نے ان کو دیے تھے مل گئے تھے۔ پھر جب اسلام آباد میں ایک جج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ تمام جو امیدوار ہیں وہ فارم 45 لے کے آئیں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے کہ پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کئی مہینے تک بلکہ آج تک وہ معاملہ آگے نہیں چل سکا۔ پھر یہ ترمیم کی گئی کہ الیکشنز ایکٹ میں کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے ٹریبونل کے جج کے طور پر۔ تو وہ سارے ٹریبونلز کے ججز جو پہلے سرونگ ججز تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ ریٹائرڈ ججز کو لگا دیا گیا، اور اس کے بعد ہیئرنگ بھی نہیں ہو رہی۔ پنجاب کے کیسز سب سے کم جو ہے ایڈریس کیے جا رہے ہیں، ہیئرنگ شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ سارا وہی ہے کہ اگر اس کو نپٹاتے ہیں تو وہ جو اتنی محنت کی تھی انتظامیہ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، الیکشن کمیشن نے، کہ پی ٹی آئی نہ جیت سکے، جیت تو پھر بھی وہ گئی تھی، کیونکہ اب دیکھیں اگر 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ امیدوار تھے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کو جو ان کا حصہ بنتا ہے خواتین کی نشستوں میں اور مائنورٹیز کی نشستوں میں وہ نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے جس صوبے میں ان کی اکثریت ہے وہاں پر سینٹ کے الیکشن نہیں کروائے گئے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے صوبے کے 13 جو سینیٹرز کم ہیں باقی صوبوں کی نسبت، اور یہ بہت ہی خطرناک ہم سمجھتے ہیں کھیل ہے کہ ایک صوبے کو جو سینٹ میں اس کی برابری ہونی چاہیے، تمام صوبوں کے 23 سینیٹر ہوتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ایک سال سے جو ہے 13 سینیٹرز کی کمی موجود ہے۔
تو یہ جو ساری چیزوں کو جب آپ مجموعی طور پر میں دیکھتا ہوں یا کوئی بھی دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر نیچے تک ایکا ہے، اور اس ایکے میں 26 ترمیم بھی آ گئی، پھر ججز بھی ہو گئے، ان کی ٹرانسفریں ہوگی، جج مجبور ہو گئے خط لکھنے پر، آپ کے سامنے ہی ہے وہ بھی جو 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے تھے. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے تو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہ افسوسناک بات. باری صاحب بس آپ نے بڑی تفصیل سے سر بے ضابطیوں کی نشاندہی کی ہے. نواز شریف کا حلقہ ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ جو ہے، آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور صوبائی اسمبلیوں کی تعداد کم ہے، تقریباً 40 سے 50 ہزار تک. اسی طرح سے نور عالم خان کا جو حلقہ ہے وہاں صورتحال بھی کچھ ایسی ہے. سر اگر آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، تو کیا ٹریبیونل میں یہ سب کچھ چیلنج ہو سکتا ہے یا سب کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اتنا آسان ہوگا ان سیٹوں کو واپس لینا؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑا جو ثبوت تو یہ ہے نا کہ ٹریبونل چل ہی نہیں رہے. تو ایک تو ان کو خود بھی پتہ ہے کہ اگر ہیئرنگ شروع ہو گئی تو ثابت کرنا بہت آسان ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں نا، irregularities یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، یہ تو بڑا مائلڈ لفظ ہے. جس قسم کی دھاندلی یا دھاندلا کیا گیا ہے اس کو irregularity کہہ کے زیادتی ہے جو ظلم ہوا ہے. اور یہ ظلم کو ٹھیک. پی ٹی آئی کے بھائی ساتھ صاحب نہیں ہے، یہ ایک بڑی پاکستان اہم کے اور عوام جامع رپورٹ آپ نے مرتب کر دی ہے، تو اس مرحلے کے دوران آپ کو کسی قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا یا آپ کو کوئی وارننگ دی گئی یا کوئی اشارہ ملا، کیونکہ آپ اتنے بڑے پورے انتخابی عمل کو چیلنج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. اچھا. تو اس لیے ہم کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جبر یا ظلم ہوا ہے اس عرصے کے دوران، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بلکہ کئی دفعہ دوستوں نے پوچھا، ہم نے کہا کہ فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے.